السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے آج ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 22 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ، اور جس دن نحشرہم، ہم جمع کریں گے انہیں جمیعاً، سب کے سب، ثم، پھر نقول، ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، الذین، جن کے بارے میں کنتم تھے تم تزعمون، تم سب دعویٰ کرتے تھے، یعنی جنہیں تم خدا کا شریک خیال کرتے تھے، وہ کہاں ہیں۔ پہلے ہم اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ ریلیٹ کریں گے۔ پچھلی آیت میں یہ ذکر تھا کہ ظالموں کو، کافروں کو کامیابی نہیں ملے گی، انہیں فلاح نصیب نہیں ہوگی، اور یہاں اس آیت میں ان کی ناکامی کی کچھ تفصیل اور کچھ کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ اور جمیعہ میں وہ سارے گروہوں کا ذکر آ گیا جن کا ذکر پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا، یعنی وہ لوگ بھی جنہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑا اور اس کے ساتھ شریک تجویز کیے، اور وہ بھی جنہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کیا، جزا و سزا کو نہ مانا، اور وہ بھی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ ان سب لوگوں کو جمع کر دیں گے۔ اور یہ آیت بہت دل دہلا دینے والی ہے، گویا جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اللہ تعالیٰ انجام کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے جب اس کی گرفت میں ہوگے اور کوئی صورت وہاں سے بھاگنے کی نہیں ہوگی۔ تصور کیجئے اس دن کا جب سارے انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس سارے انبیاء، ان پر ایمان لانے والے، ان کی امتیں، اور ان تمام ادوار کے سب مشرک، سب یہودی اور سب عیسائی اس دن اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ ساری قومیں، تمام صدیوں کے لوگ، تمام مذاہب کے لوگ، ہمارے آباء و اجداد، ہماری نسلیں، سب اس دن جمع ہوں گی۔ اور یہاں جمیعہ سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ہر دور میں کسی بھی قسم کا شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سب کو اکٹھا کر دیں گے، جمع کر دیں گے۔ بتوں کے پجاری بھی، دیوتاؤں کے عبادت گزار بھی، بزرگوں کی قبروں کو سجدہ کرنے والے بھی، نفس کے پجاری بھی، وہ لوگ بھی جنہوں نے کسی حکمران کو خدائی کے اختیارات دیے رکھے یا کسی پرسنالٹی سے ایسی محبت کی جیسی اللہ سے کی جانی چاہیے، جس طرح کے آج کے دور میں بتوں سے بڑھ کر ہیرو پرستی زیادہ ہے، یا وہ ہستی جس سے ایسا ڈرا جائے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب خواہ وہ امریکی صدر ہو یا ہمارے دور کے فرعون، ان سب کو اللہ تعالیٰ ایک کیٹیگری میں جمع کر دیں گے کہ پکارو اب ان سب کو تاکہ وہ تمہیں بچائیں۔ اور یہاں ثم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ثم کا لفظ تراخی زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک دیر کے لیے، ایک طویل مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ روز محشر جمع ہونے کے بعد فوراً ہی سوال و جواب نہیں ہوگا، بلکہ ایک عرصہ دراز تک گھبراہٹ، دہشت، وحشت اور حیرت کی تصویر بنے لوگ کھڑے رہیں گے، اور ایک طویل مدت کے بعد حساب کتاب اور سوالات شروع ہوں گے۔ اور یہ بھی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت ہے کہ اس خوف اور دہشت والے دن میں ایک طویل مدت ایسی گزرے گی کہ امتحان شروع ہی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ لوگ تمنا کریں گے کہ کسی طرح سے حساب اور امتحان لیا جائے، خواہ اس کا انجام کچھ بھی ہو، تاکہ یہ وحشت اور یہ گھبراہٹ اور تردد اور تذبذب کی تکلیف تو جائے۔ اور یہاں اس آیت میں اسی طول قیام اور عرصہ دراز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دنیا میں تو کہیں رش ہو، کہیں بھیڑ لگی ہو، کہیں بہت طویل انتظار کرنا پڑے تو گھبرا کر اکثر واپس پلٹ جاتے ہیں، یا جہاں لمبی لمبی لائنیں ہوں، خواہ وہ ایئرپورٹ ہو اور خواہ وہ کسی بھی کام کے لیے انتظار میں کھڑا ہونا ہو، کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟
کوئی VIP ٹریٹمنٹ مل جائے، کوئی اس لمبی لائن سے نکال کر جلدی سے کام کروا دے اور فارغ کرا دے، تو سوچئے اس دن کی طوالت اور اس دن کی گھبراہٹ اور وحشت اور رش اور بھیڑ میں حال کیا ہوگا۔ لیکن بلا شبہ اس دن مومن کے لیے وہ طویل عرصہ فرض نماز کی طرح ہلکا اور مختصر اور باعث راحت ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اس دن کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس دن کی طوالت اتنی ہوگی کہ کیا لوگ اتنا لمبا قیام کر سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس دن کو مومن پر اس قدر آسان کر دیا جائے گا کہ وہ اس پر فرض نماز سے بھی ہلکا ہو جائے گا جو اس نے دنیا میں پڑھی تھی۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا۔ یوم نحشرہم جمیعا، ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہیں میدان محشر میں اس طرح جمع کر دیں گے جیسے تیروں کو ترکش میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور 50,000 سال تم اسی طرح رہو گے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے روز 1000 سال تو سب اندھیرے میں رہیں گے، آپس میں بات چیت تک نہ کر سکیں گے۔ پھر بخاری کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ بندوں کو جمع کر لے گا اور پھر انہیں ایسی آواز میں پکارے گا کہ جسے دور والے بھی ویسے ہی سنیں گے جیسے قریب والے، اور اللہ فرمائے گا کہ میں ہوں بادشاہ، میں ہوں اعمال کا بدلہ دینے والا۔ یعنی ساری دنیا کے انسان جمع ہیں، اربوں کھربوں لوگ میدان محشر میں کھڑے ہیں، اللہ صدا لگا رہے ہیں، اور دور والے بھی اللہ کی پکار کو، اللہ کے اعلان کو اسی طرح سے سن رہے ہیں جیسے کوئی نزدیک کھڑا ہوا شخص۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ اس دن کا تصور کراتے ہیں، پوری دنیا کے انسان جمع ہیں، دنیا میں تو کوئی 2 لوگ بھی جمع ہوتے ہیں تو گفتگو، بحثیں، آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں، لیکن وہ دن جب کہ تمام دنیا اکٹھی ہے، لیکن لا تسمع الا ہمسا، تم ایک سرسراہٹ کے علاوہ کچھ نہیں سنو گے۔ کیسی خاموشی چھائی بھی ہوگی۔ سورج قریب ہے، اور کتنا قریب ہے کہ 1 میل کے فاصلے پر ہے، اور لوگ سورج کی وجہ سے نہیں لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کے منہ تک پسینہ آ رہا ہوگا۔ سمندروں میں آگ بھڑک رہی ہوگی، آسمان پھٹ جائے گا، تاروں کی بندشیں ڈھیلی پڑ جائیں گی، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، ساری بلڈنگز، گھر، عمارتیں، درخت سب زمین کے برابر کر دیے جائیں گے، اور پھر انسان اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے اپنے اعمال دکھائی دیں گے، بائیں دیکھے گا تو اسے اپنے اعمال دکھائی دیں گے، سامنے دیکھے گا تو جہنم اپنی ہولناکیوں کے ساتھ بھڑک رہی ہوگی، اور انسان اتنی بھیڑ میں تنہا ہوگا، فرادہ فرادہ، اکیلے اکیلے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اور یہ عرصہ 50,000 سال کا، اللہ اس دن کی سختی کو ہمارے لیے آسان کر دینا۔ اس آیت میں قیامت کے دن مشرکین کی ناکامی، ان کی نامرادی کا تذکرہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ ان مشرکوں کو ملامت کرنے کے لیے اور ان کی مذمت کرنے کے لیے ان سے سوال کریں گے کہ کہاں ہے تمہارے وہ شریک، تمہارے وہ جھوٹے معبود، تمہاری پتھر کی مورتیاں کدھر ہیں جن کے بارے میں تمہارا دنیا کی زندگی میں یہ خیال تھا کہ یہ تمہاری بگڑی بنانے والے ہیں، یہ تمہارے مددگار ہیں، یہ کارساز ہیں، یہ طاقت والے ہیں، اور یہ تمہیں اللہ سے قریب کریں گے، یہ اللہ سے تمہاری شفاعت کر کے تمہیں عذاب سے چھڑا لیں گے، بتاؤ اب وہ کہاں ہیں؟ آج وہ تمہارے ساتھ کیوں دکھائی نہیں دے رہے؟ ان سے کہو نا کہ آج تمہارے کام آئے اور تمہیں اس سزا سے بچا لیں۔ کیسے ان لوگوں کی سٹی گم ہو جائے گی، حواس باختہ ہو جائیں گے۔ یہ سوال کس دن ہو رہا ہے؟ حشر کے دن۔ امتحانوں میں سوال ہوتے ہیں نا، گویا سب سے بڑا امتحان حشر کے دن کا امتحان ہے، اور اس سوال کا تذکرہ قرآن میں اور جگہوں پر بھی آتا ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، فَيَقُولُ، پھر وہ کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم زعم رکھتے تھے؟
سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ آگے فرمائیں گے کہ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے کاموں میں ہماری شریک ہیں. لقد تقطع بینکم، ضرور بضرور تمہارا آپس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا. وضل عنکم، اور وہ تم سے گم ہو جائیں گے. ما کنتم تزعمون، جو زعم تم دنیا میں کیا کرتے تھے. ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ تزعمون کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی زعم کا لفظ آیا ہے اس کے معنی ہے جھوٹا قول، یعنی جو دعویٰ تم کرتے تھے وہ جھوٹا تھا، جو خیال تمہارا تھا، جو گمان تم رکھتے تھے اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون، کہاں ہے وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا. اللہ کا سوال دیکھیے اور ان لوگوں کا جواب سن لیجئے کہ ضلوا عنا، وہ ہم سے کھو گئے، وہ ہم سے گم ہو گئے، وہ تو اویلیبل ہی نہیں، وہ تو موجود ہی نہیں، وہ تو کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہے. کیسے غم میں یہ لوگ مبتلا ہوں گے، کیسی وحشت اور کیسی گھبراہٹ کا یہ لوگ شکار ہوں گے. لیکن اس دن کئی لوگ نور کے ممبروں پر ہیں، عرش کے سائے میں ہیں، بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہیں، صالحین کے ساتھ کھڑے ہیں. کیوں؟ زندگی توحید پر گزاری، ساری زندگی شرک سے بچتے رہے، اللہ کو بڑا مانا اور اللہ کی مان کر چلتے رہے. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ ہمیں بھی یہ سمجھ عطا فرما اور ہمیں اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی صالحین کے ساتھ شامل کر لینا. آیت نمبر 23، ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، اے ہمارے آقا، ما کننا مشرکین، ہم ہرگز مشرک نہ تھے. یہاں بھی لفظ ثم استعمال ہوا ہے، اور جیسے ہم نے پڑھا کہ ثم اس وقفے کی طوالت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوال کے جواب میں لوگ بڑی مدت کے بعد، ایک لمبے وقفے کے بعد، بہت غور و فکر اور سوچ بچار کر کے یہ جواب دیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے رب تیری قسم ہم نے کبھی شرک نہیں کیا. اور یہاں یہ جو لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے، فتنے کے بہت سے معنی ہیں. فتنے کا لفظ جانچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، ایسی آزمائش کے دین کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. فساد کے معنوں میں، دکھ کے معنوں میں، عذاب کے معنوں میں، اور کبھی کفر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہاں فتنے کا ایک اور معنی مذکور ہے، یعنی فتنہ بمعنی عذر یا بہانہ کہہ لیجئے، یا جواب کہہ لیجئے، یا حجت کہہ لیجئے، یعنی ان کے پاس اس وقت اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، اپنے عمل کے لیے جو وہ دنیا میں کرتے رہے کوئی حجت پیش نہیں کر سکیں گے، اور جھوٹا جواب دیں گے، اور جھوٹا جواب بھی فتنہ ہی ہے. اور فتنہ لفظ ایک اور مفہوم کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی پر فریفتہ اور مفتون ہو جانا. اور مراد کیا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں ان بتوں اور ان خود ساختہ معبودوں پر مفتون تھے، فدا تھے، اپنی جان اور مال ان پر قربان کیا کرتے تھے، ان کی عقیدت اور محبت میں زندگی بھر مگن رہے. مگر آج ان کی ساری محبت اور ساری فریفتگی اور ساری عقیدت ختم ہو گئی، اور ان کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کہ ان سے برات اور علیحدگی کا اعلان کر دیں. یہاں دیکھیے ان مشرکین کے جواب میں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ میدان محشر کے ہولناک مناظر، پروردگار کی بڑی عظیم عظیم قدرتیں دیکھنے کے بعد کیسے یہ جرأت ہوئی کہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ بولیں،
اور وہ بھی اس شد و مد کے ساتھ کہ رب کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز مشرک نہیں تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اس دن جھوٹ کیوں بولیں گے، کیسے بولیں گے؟ تو اس کے مختلف توجیحات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ، وہ ہستیاں جنہیں وہ خدا کا درجہ دیتے رہے، وہ تو خود وہاں ذلیل و خوار کھڑی ہیں، تو کوئی جیسے ڈوبتا ہوا آدمی تنکے کا سہارا لیتا ہے، ایسے ہی یہ جھوٹ کا سہارا لیں گے۔ پھر یہ کہ دنیا میں خدا پر جھوٹ باندھتے رہے، قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے اور اپنی ہی بات، اپنے ہی دعوے کی تردید کر دیں گے۔ ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے، جھوٹے عقیدے پر زندگی بسر کرتے رہے، تو جھوٹ بولنے میں اتنے ماہر ہو گئے کہ قیامت کے دن بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور اپنے نزدیک سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، خوب جان لو کہ وہ پلے درجے کے جھوٹے ہیں، یعنی وہ لوگ جس طرح دنیا میں مسلمانوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، رب کے سامنے بھی کھائیں گے۔ جیسے رویے دنیا میں ویسے ہی رویے وہاں بھی، انسان کی سرشت نہیں بدلا کرتی۔ اور قیامت کے دن ان کے جھوٹ کی ایک توجہ یہ بھی کہ پروردگار قیامت کے دن ان کو یہ قدرت دے گا کہ وہ آزادانہ جو چاہے کہیں، جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، آزادی دی تھی، گویا اللہ کی عدالت میں مجرم کو اپنا بیان دینے کا پورا موقع آزادی کے ساتھ دیا جائے گا۔ یعنی اس وقت بھی ان کا یہ اختیار آغاز میں سلب نہیں کیا جائے گا، اور پھر وہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جس طرح دنیا میں جھوٹ بولتے تھے، قیامت کے دن بھی جھوٹ سے کام لیں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کے جھوٹ کا پردہ خود ان کے اپنے عذاب کے ذریعے سے چاک کر دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ موت کے بعد جو پہلا امتحان جو قبر میں ہوگا، جس سے مجھے اور آپ کو، ہم میں سے ہر فرد کو گزرنا ہے، جب منکر نکیر فرشتے سوال کریں گے من ربک ما دینک ما علمک بہذا الرجل، اس کو آپ انٹری ٹیسٹ کہہ لیجئے، داخلے کا امتحان کہہ لیجئے۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ منکر نکیر جب کافر یا منافق سے سوال کریں گے تو وہ کہے گا لا ادری لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ اور اس کے برخلاف مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ودینی الاسلام، اور میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ گویا قبر میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا، وہاں کسی کو جھوٹ بولنے کی جرت نہیں ہوگی، ورنہ کافر بھی وہی کہہ دیتا جو مومن نے کہا تھا۔ کیوں وہاں کیوں اختیار نہیں دیا؟ وجہ یہ ہے کہ قبر میں امتحان لینے والے فرشتے ہوں گے جو نہ غیب کا علم جانتے ہیں اور نہ ایسی قدرت رکھتے ہیں کہ ہاتھوں اور پاؤں سے گواہی لے لیں۔ وہاں اگر جھوٹ بولنے کا اختیار قبر میں انسان کو ہوتا، اس میت کو ہوتا، تو فرشتے تو اس کے جواب کے مطابق ہی عمل کرتے اور نظام تلپٹ ہو جاتا۔ اور اس کے بالکل اپوزٹ حشر کے میدان میں، جہاں سوال و جواب براہ راست اللہ رب العزت جو عالم بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، جب وہ کریں گے جو علیم بذات الصدور ہے، تو وہاں کوئی جھوٹ بولے گا بھی تو اس کا جھوٹ چل نہیں سکے گا۔ اور ان لوگوں کو دیکھیے کہ دنیا میں بھی نہیں مانا، وہاں بھی حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے، وہاں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر انکار کر رہے ہیں۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، مزاروں پر بیٹھ کر سجدے کرنے والے، ان اہل قبور سے دعائیں کرنے والے، ان پر نظر اور نیاز چڑھانے والے، انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے والے، ان دربار پر بیٹھے والوں سے پوچھیں کہ تم لوگ شرک کیوں کر رہے ہو، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ وہاں پر بیٹھ کر بھی انکار کریں گے کہ ہم شرک نہیں کر رہے۔ تو جیسے دنیا کی زندگی میں انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن بھی انکار کریں گے۔ حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے سے کوئی اطلاع آ جائے کہ پیچھے گھر میں کوئی مشکل ہے، تو وہیں سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جا کر فلاں دربار پر حاضری دے دو، وہاں جا کر دعا مانگو اور اتنی دیگیں وہاں چڑھا دو۔ اللہ اکبر!
اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں جھولیاں بھری جاتی ہیں، وہاں سے بھی امیدیں پیچھے انہی درباروں اور انہی قبر والوں سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ تو دیکھیے وہ لوگ قیامت کے دن جب اللہ کی پکڑ میں آئیں گے تو جس شرک کی حمایت میں وہ دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے تھے، فتنوں میں مبتلا رکھتے تھے، اللہ کی پکڑ میں آتے ہی اس کا انکار کر دیں گے۔ دنیا میں ایمان والوں کو فتنے میں مبتلا کیا، آج خود فتنے میں مبتلا ہیں۔ اور اگر فتنے کو بمعنی مال اور اولاد کے لیا جائے، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں وہ جن سہاروں پر جی رہے تھے، آج پتہ چلے گا کہ وہ سارے سہارے غائب ہو گئے۔ مشرکین مکہ تو مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر بالفرض قیامت ہوئی بھی اور ہماری باز پرس ہوئی بھی تو ہمارے یہ لات اور عزا ہمیں بچا لیں گے۔ تو پتہ چلا اس دن تو دہشت اتنی ہوگی کہ نہ عبادت کرنے والا اپنے معبود کو پہچان پائے گا، نہ معبود اپنے عبادت گزار کو پہچان پائے گا، حالانکہ عابد بھی وہاں موجود اور معبود بھی وہاں موجود۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مشرکوں سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ تمہارے معبود کہاں ہیں، اور اس وقت وہ صاف مکر جائیں گے اور قسم کھانے لگیں گے کہ پروردگار ہم نے تو کبھی تیرے ساتھ کسی کو شریک بنایا ہی نہیں۔ اور قیامت کے دن ان کے اس انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ اس دہشت میں، اس غم اور خوف کی کیفیت میں اس قدر مبتلا ہوں گے کہ کوئی بات انہیں سوجھے گی ہی نہیں، وہ بھول ہی جائیں گے کہ وہ دنیا میں کس کی پرستش کرتے تھے۔ اور اس کا تھوڑا سا اندازہ آپ دنیا میں لگا سکتے ہیں، کوئی غم کی کیفیت ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں اپنی امان اور عافیت میں رکھے۔ کبھی کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے اور بعد میں آپ ان سے کہتے ہیں کہ میں آئی تھی آپ کے پاس تعزیت کے لیے یا میں جنازے میں شریک تھی، تو وہ گھر کی خاتون کہتی ہے کہ اچھا آپ آئی تھی، مجھے تو ہوش ہی نہیں تھی۔ تو بعض اوقات غم یا دہشت یا خوف انسان کے اعصاب پر اس طرح چھا جاتا ہے کہ سامنے کی چیز بھی اسے دکھائی نہیں دیتی۔ اور قیامت کے دن ان کے انکار کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی مغفرت ہو رہی ہے، ان کی بخشش ہو رہی ہے، جو توحید پر جیتے رہے وہ جنت میں جا رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم بھی مشرک نہیں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کے نزدیک ان کا کوئی گناہ بھاری نہیں ہوگا۔ اور جب مشرکین یہ حال دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ گناہوں کو بخش رہا ہے اور شرک کو نہیں بخش رہا، تو آؤ ہم بھی یہ کہہ دیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں۔ لیکن قیامت کے دن جب وہ لوگ جھوٹ بولیں گے اور اپنے شرک کو چھپائیں گے تو ان کے منہوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے، اور پھر ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ اور اس وقت مشرکین یہ بات جان لیں گے کہ واللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے۔ دنیا میں کتنی چالاکیاں، کتنے فریب اور چال بازیاں، لیکن وہاں ان کا کوئی فریب اور کوئی چالاکی نہیں چلے گی۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ لوگ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ جواب دیں گی کون؟ کھالیں، کہ ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا۔ سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اس دن اللہ تعالیٰ منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے اس بات کی جو وہ عمل کرتے رہے۔ گویا اس دن انسان اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکے گا۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کوئی بھی بات اللہ سے چھپی نہ رہ سکے گی۔ مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے صحابہ نے ایک مرتبہ عرض کی اللہ کے رسول، کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دوپہر کے وقت جب بادل نہ ہوں تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی زحمت ہوتی ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 14ویں کی رات کو جب بادل نہ ہو تو کیا تمہیں چاند کو دیکھنے میں کوئی زحمت ہوتی ہے؟ تو صحابہ فرمانے لگے کہ نہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں اس سے زیادہ زحمت نہیں ہوگی جتنی زحمت تمہیں ان دونوں کو دیکھنے میں ہوتی ہے۔ تو تصور کیجئے بھلا چاند کو دیکھنے میں، اور وہ بھی 14ویں کا چاند ہو، اور جب بادل بھی نہ ہو تو اس کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ پوری دنیا کے انسان بھی میدان میں کھڑے ہو کر اپنی اپنی جگہ اس چاند کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ قیامت کے دن اسی طرح لوگ اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ رب بندے سے ملاقات کرے گا تو کہے گا، اے فلاں، کیا میں نے تمہیں عزت نہ دی تھی؟ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیے، سوچئے، تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اے فلاں، کیا میں نے تمہیں عزت نہ دی تھی؟ کیا تمہیں سردار نہیں بنایا تھا؟ کیا تمہاری شادی نہیں کرائی تھی؟ کیا گھوڑے اور اونٹ تمہارے اختیار میں نہیں دیے تھے؟ تصور کیجئے کہ سواریاں نہیں ہیں ہمارے پاس، کہ اللہ تعالیٰ نے عزت نہیں دے رکھی، کہ اللہ نے گھروں میں ہمیں سرداریوں سے نہیں نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تمہیں ایسا نہیں بنا چھوڑا تھا کہ تم سرداری کرتے تھے اور لوگوں کی آمدنی میں سے 1/4 حصہ لیتے تھے؟ تو سرداروں کو تو چھوڑیے، کیا میں اور آپ اپنے شوہروں اور اپنے بیٹوں کی آمدنی میں سے حصہ نہیں لیتے؟ قیامت کے دن وہ جواب دے گا، کیوں نہیں، بالکل ایسا ہی تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے، کیا تم سمجھتے تھے کہ تم مجھ سے ملو گے؟ تو وہ کہے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج میں اسی طرح تمہیں بھول جاؤں گا جس طرح تم مجھے بھول گئے تھے۔ اسی طرح دوسرے سے ملے گا تو اس سے بھی یہی سوال و جواب ہوگا، پھر تیسرے سے ملے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے، اور وہ جواب میں کہے گا کہ اے میرے رب، میں تجھ پر، تیری کتابوں اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا تھا، نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے اور صدقہ دیا کرتا تھا، اور جتنا اس کے بس میں ہوگا اپنی نیکی کی تعریف کرے گا۔ چنانچہ اللہ فرمائیں گے، یہیں ٹھہرو۔ پھر اس سے کہا جائے گا، اب ہم تمہارے خلاف اپنا گواہ لائیں گے، اور وہ دل میں سوچے گا کہ میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کی ران، گوشت اور ہڈیوں سے کہا جائے گا بولو، تو اس کی ران، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے عمل کے بارے میں بتائیں گی۔ اور یہ اس لیے کیا جائے گا کہ وہ رب اس کی ذات سے اس کا عذر دور کر دے، اور وہ منافق ہوگا، اور وہ شخص ہوگا جس پر اللہ سخت ناراض ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ گویا صرف مشرک نہیں بلکہ منافقین کے بارے میں بھی یہی حال ہوگا، جو وہ کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے، زبان پر ایمان کا اظہار اور عمل اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن زبان سے وہ اپنی نیکیوں کا اقرار کر رہا ہے، نمازیں، روزے، صدقوں کا ذکر کر رہا ہے، اپنے ایمان کا ذکر کر رہا ہے، لیکن عمل اگر اس کے خلاف رہا تو قیامت کے دن اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کا گوشت اور ہڈیاں، اس کی رہن اس کے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گی۔ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ تو شرک بہت بڑا گناہ ہے، منافقت بہت بڑا گناہ ہے، اور شرک کے بارے میں تو مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت درج ہے کہ آپ نے فرمایا، جو بندہ اس حال میں مرے کہ وہ کسی کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہو تو آگ میں داخل ہوگا۔ اور شرک کی تو کئی قسمیں ہیں۔ یقیناً ایک شرک وہ ہے جو بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ بھی شرک ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کا شریک سمجھا، جنہوں نے بزرگوں کو خدائی میں اختیارات دے دیے۔ لیکن یہ بھی بہت بڑا شرک ہے جب نفس کو خدائی کا درجہ دے دیا جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا؟ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا تم اس کے لیے کسی وکیل کو پاتے ہو؟ تو نام خواہ عبداللہ کیوں نہ ہو، ہیں تو عبد النفس، نفس کی پجاری، اپنی مرضی، اپنی خواہش سب سے آگے، میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میں یہ چاہتی ہوں، میری یہ خواہش ہے۔ واللہ یہ خواہشیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، فارسی کا ایک شعر ہے، وہ فارسی ہماری زبان نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تلفظ کی ادائیگی میں گڑبڑ بھی ہو جائے، لیکن بات بہت صحیح کہی مولانا رومی نے۔ کہتے ہیں، نفس ما ہم کم ترز فرعون نیست،
نفس ماہم کم ترس فرعون نیست آنکھ اوتعون مارعون نیست. مطلب کیا ہے کہ ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں، بس فرق یہ ہے کہ فرعون کے پاس فوج تھی، لاؤ لشکر تھے، اور میرے پاس فوج نہیں. یعنی فرعون کے پاس طاقت تھی، اختیار تھا، بادشاہت تھی، لاؤ لشکر تھے، مال اور خزانے تھے، لہٰذا اس نے کھلے عام اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیا. میرے پاس فوج نہیں، میرے پاس اختیار نہیں، میرے پاس خزانے نہیں، لاؤ لشکر نہیں، اس لیے میں کھلے عام تو اللہ کی ربوبیت کا انکار نہیں کر سکتا، اور میرا زور تو میرے جسم پر ہی چلتا ہے. سو اپنے اس جسم پر میں نے اپنے نفس کی حکمرانی قائم کر رکھی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. گویا شرک کی موٹی موٹی تعریف یہ ہے کہ دو طرح کا شرک ہوتا ہے. ایک تو شرک جلی ہے، کھلا شرک، جو خواہ کے آگے، خواہ دیوتاؤں کے سامنے، خواہ انبیاء اور اولیاء اور فرشتوں کو خدا کا شریک بنانا، اور خواہ وہ سورج اور چاند کے آگے سجدہ ریز ہونا، یہ کھلا شرک ہے. لیکن ایک اور شرک ہے جس کو شرک خفی کہتے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. یعنی جب بندہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے پتہ تب چلتا ہے جب وہ تباہ و برباد ہو چکا ہوتا ہے. اب خواہ کھلا شرک ہو وہ بھی زہر ہے، اور خواہ وہ پوشیدہ شرک ہو تو وہ بھی زہر ہے، اور زہر تو زہر ہے، خواہ کوئی ایک دم کھائے یا آہستہ آہستہ کھائے، بالآخر وہ انسان کو ہلاک ہی کرتا ہے. آیت نمبر 24. انظر، دیکھو، کیف کذبوا علی انفسہم، یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ گڑیں گے. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. اور یہاں انظر کا لفظ تصویر حال کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آنے والے دور کا واقعہ اس طرح سے بیان کیا ہے گویا نگاہوں کے سامنے وہ منظر آ جائے، اور انظر کہہ کر گویا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنی سچی بات ہے کہ گویا سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہ شخص جس کے لیے وہ جان دیتے تھے، جس کے خلاف وہ کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے، کوئی دلیل اس کے خلاف انہیں برداشت نہیں تھی، قیامت کے دن خود اپنی بات کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوچ لو، جس شرک کی حمایت تم اس دن نہیں کر سکو گے، آج اس کی حمایت سے باز آ جاؤ. اور انسان کی بڑی بد نصیبی ہے کہ عموماً وہ جن خطروں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا، اسے 1000 بار سمجھایا جائے وہ اس سے بچنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. انظر کیف کذبوا علی انفسہم، گویا اس دن اس جھوٹ کا وبال خود اپنے نفسوں کے خلاف پڑنے والا ہے. دنیا میں خدا پر جھوٹ باندھتے رہے، اس دن خود پر جھوٹ باندھیں گے، اپنے آپ کو ہی جھٹلا دیں گے. دنیا میں بھی جھوٹ، آخرت میں بھی جھوٹ. گویا اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جھوٹ کی عادت جسے پڑ جائے وہ چھٹتی نہیں. اور قرآن اور حدیث میں جھوٹ بولنے پر شدید وعید اور شدید مذمت کی گئی ہے، اور قرآن میں تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ عمل کیا ہے جس سے آدمی دوزخ میں جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل جھوٹ ہے. یعنی جھوٹ ایسا عمل ہے جو انسان کو دوزخ میں لے جاتا ہے. شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی دونوں باچھیں چیر دی جاتی ہیں، پھر وہ درست ہو جاتی ہیں، پھر چیر دی جاتی ہیں، اور اسی طرح یہ عمل اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھوٹ بولنے والا ہے. گویا قیامت کے دن تو جو فیصلہ ہوگا سو ہوگا. قیامت تک مرنے کے بعد جھوٹے شخص کو یہ سزا ملتی رہے گی. اور جھوٹ تو مذاق میں بھی اللہ کو پسند نہیں. مسند احمد ہی کی روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی پورا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جھوٹ کو بالکل نہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ مذاق اور مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے. یعنی ایمان مکمل تبھی ہوگا کہ جب جھوٹ کو چھوڑ دیں گے. پھر اسی طرح بہقی میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت درج ہے کہ مسلمان کی طبیعت میں اور بری خصلتیں تو ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ نہیں ہو سکتا. گویا یہ دو برائیاں تمام برائیوں کی جڑ ہیں، تمام فساد اور بگاڑ کی جڑ ہیں. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جھوٹ انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے نفرت دے دے
ہمیں ہمیشہ سچ بولنے والا اور سچ پر کاربند رہنے والا بنا دے۔ قرآن کہتا ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کے وہ سارے معبود گم ہو جائیں گے، یا وہ دہشت کی وجہ سے بھول ہی جائیں گے، انہیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ وہ دنیا میں کس کو پوچھتے تھے اور کس کس قسم کا شرک کیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں افتراء سے مراد مشرکین کی وہ تعویلیں ہیں جو دنیا میں وہ اپنے جھوٹے معبودوں کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ مثلا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم تو ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ تو ان کا یہ جھوٹ بھی قیامت کے دن کھل گیا، جب سب سے بڑی مشکل میں نہ کسی نے ان کی سفارش کی، نہ وہ ان کے عذاب میں کمی کرنے کا ذریعہ بنے، نہ انہیں رب کے قریب کرنے کا باعث ہوئے، تو گویا جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا جو تم افترا پردازی کرتے رہے ہو۔ سورہ انعام میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذرہم وما یفترون، انہیں بھی چھوڑ دیجئے اور ان کے ان افترا پردازیوں کو بھی چھوڑ دیجئے۔ تو وہ ہستیاں جو مشکل میں کام نہ آئیں، وہ ہستیاں جنہیں شرکاء کا درجہ، شفعاء کا درجہ دیا گیا، جن سے ساری امیدیں باندھی گئیں، وہ سب ہوا ہو گئیں، کوئی ان میں سے کام نہ آیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، وہ سب ان سے گم ہو گئے سے مراد یہ بھی ہے کہ معبود تو وہاں موجود ہیں، خواہ وہ انبیاء تھے، خواہ وہ اولیاء اللہ تھے، وہ بزرگان دین تھے، خواہ وہ پتھر کے بت تھے، خواہ وہ سورج اور چاند تھے جن کی بھی دنیا میں پرستش کی جاتی تھی، قیامت کے دن وہ سب بھی موجود ہوں گے۔ لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ، کہ وہ کھو گئے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، یعنی وہ معبود موجود تو ہیں لیکن اس حیثیت سے نہیں جس حیثیت سے یہ مشرک انہیں سمجھے بیٹھے تھے۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وہ ساری ہستیاں جن کی وہ دنیا میں پوجا کرتے رہے وہ دکھائے جائیں گے، وہ موجود ہوں گے لیکن پھر جدا کر دیے جائیں گے، اور ان سے یہ سوال انہیں جدا کیے جانے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے، انہیں اور ان شریکوں کو جمع کر دو جن کی وہ بندگی کرتے تھے، تو قیامت کے دن معبود بھی موجود ہیں، عابد بھی موجود ہیں، لیکن دنیا میں ان کی عبادت کرنے والے کہہ رہے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ، کھو گئے ہم سے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا یہ منظر اور قیامت کے دن مشرکین کی یہ حالت اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ انجام سامنے ہو، اس دنیا میں ہی ہم اس شرک کے انجام کو جان لیں، سمجھ لیں، اور اس سے بچنے کی سعی اس دنیا کی زندگی میں ہی کر لیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی ذرا سا بھی ساجی نہیں بناتی۔ آیت نمبر 25 وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اسے سمجھیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، ڈانٹ ڈال دیے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ تاکہ وہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہ سن پائیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ، اور اگر وہ کوئی نشانی بھی دیکھ لیں، لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ وہ تمہارے پاس آتے ہیں، يُجَادِلُونَكَ، وہ تم سے جھگڑتے ہیں، يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کافر کہتے ہیں، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر الاولین، داستان پارینہ، پرانی کہانیاں۔ اس آیت میں ایک لفظ اکنہ استعمال ہوا ہے، اور اکنہ کے معنی پردے کے اور ڈھکنے کے ہیں، اور ایک اور لفظ وقرا استعمال ہوا ہے جس کے معنی بوجھ، گرانی اور بہرا پن کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، گویا وہ گرانی جو کانوں کو بہرا کر دے، جو انسان کو سننے کی صلاحیت سے محروم کر دے، اور سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت تو انسان کا خاصہ ہے،
اگر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت انسان میں نہ رہے تو انسان جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے پاس دل ہے مگر وہ سوچتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی آپ یہ بات پڑھتے ہیں کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ لوگ کہ جو بہت اچھے دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یعنی حق بات سننے کے لیے تیار نہیں، حق کا اظہار کرنے کو تیار نہیں، حق انہیں دکھائی ہی نہیں دیتا، تو لہٰذا کیسے انہیں ہدایت نصیب ہو۔ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کی مثال کے جنہوں نے کفر کیا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کیا ہے، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے، صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، یعنی سنتے تو جانور بھی ہیں مگر وہ سمجھتے کچھ نہیں، اس سے حاصل کچھ نہیں کرتے۔ تو یہاں لفظ استعمال ہوا یستمع الیہ، سمع صرف سننے کو کہتے ہیں جبکہ استماع غور سے سننے کو کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، لیکن یہ قرآن اور اس کا سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ جتنا یہ آپ کے قریب آ کر قرآن سنتے ہیں اتنا ہی ہدایت سے دور چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ غور و فکر سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ وہ اتنا سنتے ہیں جیسے وہ سنی ہو گئے، اور قرآن سننے کے باوجود انہیں اس سے ہدایت نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی تھی ہی نہیں۔ پھر قرآن اور ان کے کانوں اور دلوں کے درمیان کون سا پردہ اور کون سی ڈاٹ ہے؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ پھر قرآن کی بات، نصیحت کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ پھر یہ بھی کہ وہ ہدایت کے لیے تو آئے ہی نہیں تھے، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے کانوں میں ڈاٹ ڈال دیا تاکہ وہ خیر کی باتوں کو جذب بھی نہ کر سکے۔ وہ تو غور سے اور دھیان سے سن ہی اسی لیے رہے تھے تاکہ چھان سکیں کہ وہ کس بات پر اعتراض کر سکتے ہیں، وہ کس بات کا مذاق اڑا سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کی نیت کی خرابی ان کی ہدایت کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی۔ پھر ڈاٹ کیا ہے، پردہ کیا ہے؟ ضد، عناد اور تعصب بھی ایک بہت بڑا موٹا پردہ ہے۔ تکبر رکاوٹ بن جاتا ہے، خود پسندی انسان کے لیے ہدایت پانے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، انا پرستی کہ بس میں ہی ٹھیک ہوں، میں کسی کی کیوں مانوں۔ پھر ایک اور بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ حق میں دلچسپی ہی نہیں، اس کا شوق ہی نہیں، اس کی خواہش ہی نہیں۔ جس چیز کا شوق ہو، جس میں دلچسپی ہو، جس کی خواہش ہو، تو انسان اس کے لیے راہیں تلاش کر لیتا ہے، اس کو پانے کے لیے ساری رکاوٹیں عبور کر لیتا ہے۔ لیکن جب ہدایت کا شوق ہی نہ ہو، اس سے دلچسپی نہ ہو، وہ کتاب جو اللہ کا کلام ہے اور اس کے کلام سے خوبصورت کلام دنیا میں کوئی نہیں، اور پھر وہ کلام خود اس ہستی کی زبان سے جس نے براہ راست جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے کلام کو لیا، جن کی زندگی پاکیزہ، جو محبت اور خیرخواہی اور اخلاص کے ساتھ قرآن سنا رہے ہیں، جو سر تا پا خود چلتا پھرتا قرآن ہے، ان کی زبان مبارک سے بھی قرآن سن کر ہدایت نہ پائی، اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی تھی؟ تو وجہ کیا ہے؟ نیت کی خرابی۔ وجہ کیا ہے کہ سن لینا لیکن غور نہ کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ وجہ کیا ہے؟ خود پسندی۔ وجہ کیا ہے؟ ضد۔ وجہ کیا ہے؟ تکبر۔ وجہ کیا ہے؟ انا۔
وجہ کیا ہے کہ نیت خراب ہے، وجہ کیا ہے کہ ہدایت پانے کی طلب ہی نہیں، شوق ہی نہیں. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا. اللہ ہمارے دل کو نور سے بھر دے، ہماری سماعت اور بصارت کو نور سے بھر دے. آپ اس آیت میں دیکھیے کہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں لیکن ہدایت نہیں پاتے. اور وہ کیوں محفل میں آتے ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ تلاش کر سکے وہ بات جس پر اعتراض کیا جا سکے، جس کا مذاق اڑایا جا سکے. اور معاملہ یہ بھی تھا کہ آپ کے پاس ان لوگوں کا آنا ان کی ایک چال تھی تاکہ لوگ سمجھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ان کی باتیں ماننے کے قابل ہی نہیں ہیں. چونکہ عام لوگ قرآن سے، اللہ کے کلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، آپ کی شخصیت سے، آپ کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو رہے تھے، اور ان لوگوں کے لیے عوام کو روکنا مشکل ہو رہا تھا. تو وہ دنیا کو دکھانے کے لیے، ان لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں، بظاہر بڑے ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، غور سے قرآن سنتے ہیں تاکہ لوگوں پر یہ تاثر ہو کہ یہ لوگ ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہمارے سردار ہیں، وہ ان کی محفل میں گئے ہیں، ان کی باتیں سنی ہیں، ان کی دعوت کو سنا ہے، لیکن باہر نکل کر کہہ دیں گے کہ ہم نے تو اس میں خرابی ہی دیکھی ہے. اگر اس میں کوئی اچھائی ہوتی تو ہم سب سے پہلے ماننے والے ہوتے. تو اس پروپیگنڈا کرنے کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں لیکن ہدایت نہیں پاتے. وہ اپنے قول سے اور اپنے عمل سے لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہیں. اور سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 25 کوئی یہ پڑھ کر کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً کہ اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے. کوئی کہہ سکتا تھا کہ جب اللہ نے ہی ان کی صلاحیت کو سلب کر لیا سوچنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، تو ان بیچاروں کا کیا قصور؟ اگر اللہ نے یہ صلاحیت سلب نہ کی ہوتی تو شاید وہ ایمان لے آتے، مان جاتے، ہدایت مل جاتی. تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا ایک قانون ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت سی صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور انسان کو اپنی مرضی سے، آزادی سے ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی طاقت بھی دی ہے. اور یہ بھی رب کا قانون ہے کہ جب تک انسان ان صلاحیتوں سے کام لیتا ہے، انہیں استعمال کرتا ہے، وہ صلاحیتیں کام کرتی رہتی ہیں، بلکہ ان صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر ایک لمبے عرصے تک وہ ان صلاحیتوں سے کام نہیں لیتا تو رفتہ رفتہ وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. مثلاً آپ چلنا چھوڑ دیں تو آہستہ آہستہ آپ کی ٹانگیں مفلوج ہو جائیں گی، پھر آپ چلنا بھی چاہیں گے تو چل نہیں سکیں گے. تو یہی مضمون، یہی بات یہاں سمجھائی گئی ہے کہ جب دل کا کام سمجھنا ہے، کانوں کا کام حق کو سننا ہے، تو جب ان کے دلوں نے حق کو سمجھنا اور ان کے کانوں نے حق کو سننا چھوڑ دیا تو اللہ کے قانون کے مطابق ان کے دل زنگ آلود ہو گئے، ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی گئی، ڈانٹ ڈال دی گئی، لہٰذا اب حق سنتے بھی ہیں تو سنائی نہیں دیتا اور انہیں کوئی اچھی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، ترمذی میں یہ روایت ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، یعنی سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے. لیکن اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے. اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین کی آیت میں کیا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے. تو زنگ آلود دل سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. پھر آیت کے اگلے حصے میں دیکھیے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یعنی قرآن تو کیا، یہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، سننے کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کا سبب یہ نہیں کہ ان کے سامنے عجائب اور کرشمے ظاہر نہیں ہوئے، کوئی معجزے نہیں ہوئے. آخر یہ پوری کائنات، یہ آسمان جو بغیر ستونوں کے قائم ہے، جس کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہے، یہ زمین جو اتنے خزانوں کو لیے ہوئے اپنے اوپر انسانوں کو بسائے ہوئے، یہ سورج جو تپش دے رہا ہے، یہ چاند جو آسمان کو خوبصورت بنائے ہوئے ہے،
زمین پر روشنی اور مٹھاس دیتا ہے، یہ دریاؤں کی روانی، یہ پہاڑوں کی بلندی، یہ بادلوں کا چلنا، یہ ہواؤں کی ٹھنڈک، یہ رات اور یہ دن، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کیا یہ رب کے کرشمے نہیں ہیں؟ کیا یہ اللہ کے معجزے نہیں ہیں؟ اللہ کی تو ساری کائنات معجزوں سے اور کرشموں سے بھری ہوئی ہے، لیکن جس کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہی نہ ہو اس کا کیا علاج؟ تو گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بے شمار بڑے بڑے کرشمے بھی دکھا دیے جائیں پھر بھی یہ نہیں مانیں گے، یہ کوئی نہ کوئی بات بنا ہی لیں گے اور اپنی ضد پر جمے رہیں گے۔ یہ آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں، یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں، یہ حق کو سننے کو تیار نہیں، تو معجزوں سے اور کرشموں سے بھلا انہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ جو قرآن جیسا عظیم معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لائے ان سے کیا امید کوئی رکھے کہ وہ کوئی اور معجزہ دیکھ کر مان جائیں گے؟ اور جو صاف دل کے ساتھ اور کھلی آنکھوں کے ساتھ اور کھلے کانوں کے ساتھ اللہ کی کائنات کو دیکھتا ہے اسے کسی بہت بڑے معجزے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ کسی بدو سے کسی نے پوچھا کہ تم یہ کیسے جانتے ہو کہ اس کائنات کا کوئی خالق بھی ہے؟ تو اس نے کہا میں جب صحرا میں سفر کرتا ہوا کہیں اونٹ کی لید دیکھتا ہوں تو جان جاتا ہوں کہ یقیناً یہاں سے کوئی قافلہ گزرا ہے۔ یعنی ایک اونٹ کی لید دیکھتا ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی قافلہ گزرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحرا میں لوگ تنہا سفر نہیں کیا کرتے تھے، تو وہ ایک لید دیکھ کر یہ پہچان جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی قافلہ گزرا ہے۔ تو کہنے لگا کہ رب کی قدرتیں جو ہر جگہ نظر آ رہی ہیں انہیں دیکھ کر میں رب کو کیسے نہ پہچانوں؟ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی ان نشانیوں سے تیری قدرتوں کو پہچاننے کی توفیق نصیب ہو۔ آیت کے آخر میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جھگڑتے ہیں، یجادلونک کا جھگڑتے ہیں۔ دیکھیے پچھلی آیات میں کہ جن کی حقیقت سے ہی قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے، برات کا اعلان کر دیں گے، دنیا کی زندگی میں ان کی خاطر جھگڑا کرتے تھے۔ اذا جاءوک یجادلونک، اور کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں، آپ جو باتیں بتا رہے ہیں، یہ تو فرسودہ کہانیاں ہیں، یہ تو گھسی پٹی باتیں ہیں، یہ تو آپ نے پچھلی کتابوں سے نقل کر لی ہیں، کہیں سے سنا لی ہیں۔ روایات میں ہے ایک مرتبہ ابو جہل، ابو سفیان، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، عتبہ اور شیبہ اور ابی بن خلف اور امیہ بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے، پھر سب نے نضر بن حارث سے پوچھا کہ کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ تو نضر بن حارث نے کہا میں نہیں جانتا کہ کیا کہتے ہیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنی زبان کو ہلاتے ہیں اور اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، جیسے میں تمہیں گزشتہ لوگوں یعنی رستم اور اسفندیار اور اہل فارس کے قصے سناتا ہوں۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ میرے خیال میں تو ان کی بعض باتیں سچی معلوم ہوتی ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا ہرگز نہیں، تم ان کے کسی بات کے سچا ہونے کا اقرار ہرگز نہ کرنا، ہمیں مرنا قبول ہے لیکن ان کی بات کو ماننا اور ان پر ایمان لانا ہرگز قبول نہیں۔ اس پر یہ آیات ان کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو لوگوں کو قرآن سننے سے، اس کا اتباع کرنے سے روکتے، منع کرتے اور خود بھی اس سے دور رہتے۔ سورہ انفال میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، کہ اگر اللہ جانتا کہ ان کے دلوں میں کچھ بھی خیر ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے، انہوں نے جو سننے کی توفیق نہیں ہوئی اس لیے کہ ان کے دلوں میں کوئی خیر نہیں تھی، ان کے دلوں میں کوئی نیک نیتی نہیں تھی، ہدایت کی طلب نہیں تھی۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرتیں، اس کے معجزے جھٹلانے میں تو اس قدر آگے ہیں کہ باطل کے پشتیبان بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جھگڑنے آ جاتے ہیں، لیکن قرآن کا بہترین کلام جو خوبصورت تعلیم اپنے اندر لیے ہوئے ہے، جس کے اندر حکمت کی باتیں ہیں، شریعت ہے، ماضی کے سچے سبق آموز عبرت انگیز واقعات ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ اساطیر الاولین۔ اور اساطیر کے معنی یہ بھی ہیں بے سروپا داستانیں، بے اصل قصے فسانے، یعنی یہ حق کو پرانے قصے کہہ رہے ہیں۔ گویا ان بے وقوفوں کا یہ خیال ہے کہ کسی بات کے حق ہونے کے لیے اس کا نیا ہونا بھی ضروری ہے، اور جو بات پرانی ہو وہ حق نہیں ہو سکتی، حالانکہ حق تو ہمیشہ سے ہر زمانے میں ایک ہی رہا ہے اور ایک ہی رہے گا۔ گویا اس کائنات میں
حق سب سے پرانا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر اللہ ہی حق ہے، رسول ہی برحق ہے، اور جو ہدایت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اتاری اس سے بڑی حقیقت دنیا میں اور کوئی نہیں. تو حق تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اور ایک ہی رہے گا. دین کے معاملے میں کوئی نئی بات تو وہی پیش کر سکتا ہے جسے حق سے دشمنی ہو، اور وہ کوئی نئی بات گھڑ کر اسے حق کے نام سے پیش کر دے. وہ نئے فرقے کی بنیاد تو رکھ سکتا ہے، وہ بدعتیں گھڑ کر قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم تو ہو سکتا ہے، لیکن دراصل وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے. اور قرآن تو اپنی دعوت کے حوالے سے پچھلی قوموں کے واقعات بتاتا ہے، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو قومیں ابھرتی ہیں اور جو قومیں ہلاک ہوتی ہیں یہ اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر بھی قدرت کا قانون ہے. جو قوم اخلاق سے، کردار سے، زندگی گزارنے کے بنیادی اصولوں سے عاری ہو جائے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اسے فنا کر دیتا ہے، اور اس کی جگہ اللہ کوئی دوسری قوم اٹھا کھڑا کرتا ہے جو کردار میں اور اخلاق میں اس سے بہتر ہوتی ہے. پھر اللہ اس کی آزمائش کرتا ہے کہ وہ عروج پا کر کیسا رویہ اختیار کرتی ہے. پھر اگر اس میں بھی بگاڑ آ جاتا ہے تو اللہ اسے بھی فنا کر دیتا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور قوم لے آتا ہے. تو قرآن قوم عاد، قوم سمود، مدین والے، قوم سبا، قوم لوط، قوم فرعون کے واقعات بتاتا ہے کہ یہ سارے اتفاقی حادثے نہیں تھے، بلکہ یہ تو رب کے ضابطے کی وجہ سے معاملات ہوئے جو اس نے قوموں کے لیے عروج اور زوال کے لیے طے کیے ہوئے ہیں. جب قومیں روحانی طور پر بیمار ہوئیں، اللہ نے ان کے علاج کے لیے روحانی طبیب بھیجے، انبیاء بھیجے جنہوں نے محنتیں کی، ان کے علاج کے لیے کوششیں کی. لیکن جب قوموں نے ان کی بات نہ مانی تو نتیجہ کیا نکلا کہ رب نے فنا کر دیا. تو اللہ نے یہ قصے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بتائے، دل لگی کے لیے نہیں بتائے، سو جانے کے لیے نہیں بتائے، بلکہ عبرت کے لیے بتائے ہیں کہ ہم ان غلطیوں کو نہ دہرائیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ قومیں بھی افراد کی طرح اور چیزوں کی طرح جیتی اور مرتی ہیں. جس طرح ایک فرد یا ایک درخت پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے یا سوکھ جاتا ہے، اسی طرح شاید قومیں بھی پیدا ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں اور مرتی ہیں، اور اس چیز کا کردار کے ساتھ یا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اہل عرب کا قول قرآن نقل کرتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ ہمیں ہلاک نہیں کرتی مگر گردش روزگار. تو وہ قرآن کو اساطیر الاولین کیوں کہتے تھے؟ کہ ان پرانے قصوں کے مطابق پیغمبر کی بات جھٹلانے پر تو ان کی اپنی ہلاکت ثابت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے یہ قصے سن سن کر کچھ لوگ اس سے متاثر ہونے لگتے ہیں کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ پیغمبر کی بات کو ٹھکرا کر اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں. اس لیے یہ لوگ بھگلاہٹ میں قرآن کو بے سروپا باتیں کہنے لگتے ہیں. اللہ کے کلام کے مقابلے میں دلیل نہیں لا سکتے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ تو بس پچھلی کہانیاں ہیں. اور نبی کو جھوٹا کہنا یا قرآن کو بے سروپا کہنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہمیں یہ آیت پڑھ کر اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسی باتیں یا ایسے کام تو نہیں کر رہے جس سے اللہ یا اس کے نبی یا اس کے کلام کی یا دین اسلام کی تحقیر ہوتی ہو. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا دین والوں کو کہ دنیا آگے جا رہی ہے اور تم پیچھے جا رہے ہو، دنیا چاند پر پہنچ گئی اور تم وہ 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہو، اور دین کی باتیں تو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، دقیانوسی ہیں، پرانی ہیں، اولڈ فیشنڈ ہیں. یہ اعتراض اور یہ باتیں ہر دور کے جاہل لوگ کرتے ہی رہے ہیں، اور جب وہ دین کو پرانا اور دقیانوسی کہتے ہیں تو پھر ان کا اگلا مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن بدل دو، دین میں تبدیلی پیدا کر دو. وہ اس میں جدت کا مطالبہ کرتے ہیں اور وہی بات کہ خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ماڈریٹ اسلام، انلائٹنڈ اسلام کا نعرہ آج بھی لوگ لگاتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ کا کلام، اللہ کا دین مکمل بھی ہے، حتمی بھی ہے. جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا، جس کو حرام قرار دیا، جو قوانین بتا دیے، جن چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ کرو اور جن کے بارے میں کہا کہ یہ نہ کرو، یہ فائنل ہے. ان کو بدلنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، نہ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس تھا، نہ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس اس کا اختیار تھا، نہ رسول اللہ جو کہ حبیب اللہ تھے
ان کے پاس ہی اس کا کچھ اختیار تھا، وہی کا دروازہ بھی بند ہو گیا، نبوت کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، نہ اس میں سے اب کوئی چیز کم کی جا سکتی ہے، نہ بدلی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن اور اس کے نظام کو فرسودہ کہنے والے پھر اپنے انجام پر غور کر لیں کہ پھر وہ قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کیسے اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں گے۔ آیت نمبر 26، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس حرکت سے تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ یہ ینہونا میں جو نہیں کا لفظ ہے اس کے معنی ہے روکنا، اور ینأونا جو نون حمزہ یا کے مادے سے ہے اس کے معنی ہے دور کرنا، یعنی وہ لوگوں کو دین سے روکتے بھی ہیں اور اس سے دور بھی کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ کس طرح سے لوگوں کو دین سے روکتے تھے۔ دین کا مذاق اڑانا، تانے دینا، تنقید کرنا، سختی کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ٹارچر کرنا، کبھی مینٹلی ٹارچر، کبھی فزیکلی ٹارچر، کبھی معاشی پابندیاں۔ مکہ میں دین سے روکنے کے، قرآن سے روکنے کے یہ سارے طریقے رائج تھے۔ پھر کبھی انڈائریکٹ اسلام سے روکنا، یعنی لوگوں کو لہو الحدیث میں مبتلا کر دینا، جو نضر بن حارث نے کیا کہ وہ روم اور ایران سے جا کر وہاں کے قصے اور داستانیں لے کر آیا، کوئی ناچنے اور گانے والیاں لے کر آیا، اور جس کے بارے میں یہ خیال ہوتا کہ یہ قرآن کی دعوت سے متاثر ہو رہا ہے تو ایک گانے والی کو اس پر متعین کر دیتا کہ اس کو گانے سنا، اس کا دل بہلا، تاکہ قرآن سے اس کی توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے۔ اور آج بھی یہ سارے طریقے دین سے روکنے کے لیے رائج ہیں۔ زبان سے منع کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے، کہیں ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے کہ درس میں نہیں جاؤ گی، قرآن کلاس میں نہیں جاؤ گی، پھر کبھی مار پیٹ کے ذریعے سے اور کبھی مینٹل ٹارچر کے ذریعے سے۔ اور یہ طریقہ، یہ تو شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ فلمیں، ڈرامے، موسیقی، کھیل، کبھی کرکٹ، کبھی کوئی ڈرامہ سیریز، یہ وہ ساری چیزیں اور سارے حربے ہیں جو دین سے روکنے کے لیے شیطان اور شیطان صفت انسانوں نے آج تک استعمال کیے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یعنی یہ صرف قرآن پر تان کرنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ قرآن سننے سے اور لوگوں کو آپ کے پاس جانے سے بھی روکتے ہیں، اور خود بھی دور رہتے ہیں، خود بھی دین سے بیزار، اوروں کو بھی بیزار کرتے ہیں، خود بھی دین سے نفرت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بھی نفرت پیدا کرتے ہیں، خود بھی کنفیوزڈ ہیں، لوگوں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی قرآن کی حقانیت پر، اس کی سچائی پر یہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ اسلام کو مٹانے کے درپے ہیں، لیکن اسلام کو مٹانے کی کوششوں میں یہ خود مٹ جائیں گے، یہ دین کو ترقی سے نہیں روک سکیں گے۔ اسلام تو دنیا میں پھیل کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دین وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک دن اور رات پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ اینٹوں والے یا خیمے والے کسی گھر کو نہیں چھوڑے گا، مگر عزت والوں کی عزت کے ساتھ اور ذلت والوں کی ذلت کے ساتھ اس میں اس دین کو داخل کر دے گا۔ عزت اس طرح سے کہ اللہ ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا کرے گا، اور ذلت اس طرح کہ اللہ کفر کو ذلیل کر دے گا۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ کیوں دین سے لوگوں کو روکتے ہیں؟ اپنی سرداریاں بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کی خاطر۔ یہ ضروری تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن سے دور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دور رکھیں، اور آج بھی بہت سے لوگ نہ خود سنتے ہیں نہ کسی کو سننے دیتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر سننے سے منع کرتے ہیں کہ کہیں دینداری کے مرض میں مبتلا نہ ہو جائیں اور پھر ہمیں بھی واز نہ کرنے لگ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور یہ دوہرے مجرم ہیں، خود تو دین سے دور ہوئے ہی، ان کی کوششوں سے جتنے لوگ حق سے دور رہے ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور کیسی بربادی اور کیسی ہلاکت ہوگی ان کی۔ اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں،
اللہ تو بے نیاز ہے، ساری دنیا ابو بکر اور عمر بھی بن جائے اس کی شان اور اس کی بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری دنیا ابو جہل اور ابو لہب جیسی بھی بن جائے تو اللہ کی بادشاہی میں ذرا برابر کمی نہیں آئے گی۔ گویا حق کو مان لیں گے، دوسروں کو حق کی طرف راغب کریں گے تو اپنے لیے بھلائیاں سمیٹیں گے، اپنے ہی لیے اجر پانے کا ذریعہ بنیں گے، ورنہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں۔ ایک انسان غلطی کرے اور اسے احساس بھی نہ ہو، وما یشعرون، اسے شعور بھی نہ ہو تو اس کی اصلاح کیسے ہو؟ دعا کیجیے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں حق سمجھ آ جائے، اس کی پیروی کرنے والوں میں شامل کر لیجئے، اور ہمیں باطل کی بھی سمجھ آ جائے اور اس سے بچنے والوں میں شامل کر دیجئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ وما یشعرون کہہ کر کہ انسان غلطی کرے اور اس کا احساس بھی اس کے اندر نہ ہو۔ سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یعنی وہ لوگ کہ جو دنیا کی زندگی میں جن کی ساری محنتیں راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ جسے گندگی کا ڈھیر ہی خوشبو لگے، جسے خوشبو بری لگے، جو غلط کام کرے اور اس پر اکڑے، اس پر فخر کرے، اس پر مطمئن بھی ہو، وہ بھلا کیسے سدھر سکتا ہے؟ تو گناہ سے بڑھ کر بڑا جرم یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ کا احساس بھی نہ ہو۔ کسی قوم کے لیے سب سے بڑا حادثہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی بڑے حادثے کا شکار ہو گئے، بلکہ سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ اس قوم کو حادثے کا احساس ہی نہ ہو۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ دراصل اپنی تباہی کا خود اپنے ہاتھوں سامان کر رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں جس معاشرے میں اللہ کی ہدایت کے اثرات ختم ہو جائیں وہ ہلاکت سے کیسے بچ سکتا ہے؟ کوئی بھی خوبصورت معاشرہ یہ مکانوں اور ہائی رائز بلڈنگ کی خوبصورتی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ گھر جہاں ایک پاکیزہ بیوی نہ ہو، جہاں شوہر بیوی سے مخلص نہ ہو، جہاں چخ چخ رہے، جہاں حقوق کے لیے جنگ چھڑی رہے، جہاں فرائض سے دونوں ہی غافل رہیں، تو وہ معاشرہ جہاں ایسے گھروں کی فراوانی ہو وہ معاشرہ ہلاکت سے کیسے بچ سکتا ہے؟ وہاں کے بوڑھے تو آپ کو اولڈ ہومز میں ملیں گے اور نوجوان بیرا روی کا شکار نظر آئیں گے۔ اور وہ معاشرہ جہاں لوگ گناہوں پر مصر ہوں، گناہوں کو ہی پھیلائیں، اور جہاں نیکی اور رب کی فرما برداری جرم قرار پائے، جہاں خیر پر قدغنیں ہوں اور بے حیائی پر ایوارڈ سے نوازا جائے، تو بھلا ایسے معاشرے کو ہلاکت سے کون بچا سکتا ہے؟ وَيَهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ پروردگار ہمیں حق کو قبول کرنے والا، حق کو مان جانے والا اور لوگوں کو حق کی طرف راغب کرنے والا اور حق سے قریب کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہلاکتوں سے بچا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار دنیا کی بھی ساری ہی نعمتیں اور بھلائیاں اور خیر عطا فرمائیے، اور آخرت کی بھی ساری ہی نعمتیں اور بھلائیاں اور خیر عطا فرمائیے۔ پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔